أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما نافعا. لیکچر نمبر 5 میں اگر پیچھے سے آج کے سبق کو جوڑیں تو اسم کی پراپرٹیز میں سے ہم واحد، تثنیہ اور جمع کے متعلق پڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے واحد اور تثنیہ کی تفصیلات مثالوں اور اس کی تمارین ایکسرسائزز کے ذریعے سیکھی ہیں. لیکچر نمبر 5 کے اندر ہم یہاں ایک کوئک ٹور آپ کر سکتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہم پڑھنے والے ہیں، اور آج کے سبق کا جو خاص حصہ ہے وہ مفرد، مثنیٰ، جمع، سنگولر، ڈوئل اور جمع، واحد، تثنیہ، جمع کا جمع ہے، اور اس کو ہم عدد بھی کہتے ہیں جو انگلش کے نمبر جیسا ہوتا ہے، جس کے اندر آج کا ٹاپک ہمارا جمع یا پلورل ہے. پلورل کو پڑھنے سے پہلے ضرورت ہے کہ ہم جان لیں اس کی قسموں کے بارے میں. جمع یا پلورل ایک ہی بات ہے، لیکن عربی کا جمع دو سے زیادہ کو کہتے ہیں. انگلش یا اردو میں ایک سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں. انگلش میں عربی میں دو سے زیادہ کو جمع کہا جاتا ہے. جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع سالم جس کو آپ ساؤنڈ پلورل بول سکتی ہیں، دوسرا ہے جمع تکسیر یا جمع مکسر، آپ انگلش میں اس کو بروکن پلورل بول سکتی ہیں. یہ جمع کی قسمیں ہیں. آج جو جمع پڑھیں گے وہ ہے جمع سالم یا ساؤنڈ پلورل. پچھلے سبق میں ہم نے مفرد اور مثنیٰ کی تفصیل جانی، اور وہاں ہم نے یہ جانا کہ اگر کسی لفظ پر دو زبر، دو زیر، دو پیش ہے تو عام طور پر وہ لفظ مفرد ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں ایک پیش، ایک زبر اور ایک زیر ہے تو کبھی کبھی وہ بھی مفرد ہوتا ہے. مثنیٰ کی تفصیل میں یہ پڑھا تھا کہ ڈوئل بنانے کے لیے آنی اگر پیش کس حالت میں ہو یا حالت رفع میں ہو، نومینیٹیو کیس ہو تو، اور عینی یہ جینیٹیو اور ایکوزیٹیو کیس میں استعمال کرتے ہیں. اسی کا جو تیسرا ہے وہ ہے جمع. جمع میں یہاں اونا اور اینا لکھا ہے. اس کی تفصیل کو سمجھتے ہیں. سب سے پہلے آپ جمع سالم یا ساؤنڈ پلورل کو سمجھ لیجئے. اس کو ساؤنڈ پلورل یا جمع سالم اس لیے جو واحد لفظ ہوتا ہے اسکرین ٹھیک کر دیجیے پلیز. جی ابھی وہ ڈیفینیشن کے بعد آئے گا. جو ساؤنڈ پلورل ہے وہ اس میں سنگولر یا واحد کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ لیٹرز کی چینج نہیں ہوتی، یا بالکل فیس آف واحد ایز اٹ از برقرار رہتا ہے. یہاں پر آپ اس کو انگلش کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں. یہاں سنگولر ایک سائیڈ میں ہے، دوسری سائیڈ میں پلورلز ہیں. بک بکس، کار کارز، پینسلز پینسلز، بس بسز. اچھا، یہ دو طریقے ہیں. پہلے تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ بس سنگولر ٹو پلورل کنورٹ کرنے کے لیے ہمیں بس ایس لگانا ہے انگلش میں، اور یہ بہت ایک آسان چیز ہے. لیکن جب ای ایس لگانا ہو تو یہاں پر بھی آپ دیکھ رہی ہیں BUS جو ہمارا سنگولر یا واحد تھا وہ پلورل میں بھی ایز اٹ از ہے، بس اس میں ہم ای ایس لگا رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ کیوں ہم ای ایس لگا رہے ہیں، اس کی کچھ 8 وجوہات ہیں انگلش کے اندر. لیکن یہاں ہم انگلش نہیں عربی پڑھ رہے ہیں، تو عربی سے ریلیٹ کرنے کے لیے آپ اتنا جان سکتی ہیں کہ آپ کو سنگولر ہمیشہ دیکھنا ہے. بس، باکس، ڈش، یہ سارے کے سارے پلورل فارم میں برقرار ہیں اپنی صحیح اسپیلنگ کے ساتھ، پوری اسپیلنگ کے ساتھ. تو ایسی کوئی بھی جمع ساؤنڈ پلورل یا جمع سالم کہلاتی ہے.
यहाँ पर जमा सालिम क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उसकी वाहिद सही सलामत रहती है। अब वाहिद को देखें, यहाँ पर लिखा है मुमिनुन, एक ईमान वाला मर्द। मुमिनुन, यहाँ पेश नहीं, आप लगा सकती हैं पेश। मुमिनुन को अगर डुअल बनाना हो, जो कि हमने पिछले सबक में पढ़ा था, तो हम दो बातें वहां इस्तेमाल करते हैं वाहिद से तस्निया बनाने के लिए, आनी और ऐनी, डुअल तस्निया बनाने के लिए। यहाँ पर हम जमा बनाना सीख रहे हैं, तो डुअल भी हमने वाहिद से बनाया था, जमा भी हमेशा वाहिद से ही बनाएंगे। ये मुमिनुन है। मुमिनुन को जमा बनाने के लिए पहला स्टेप ये है कि इसके आखिर में जो मुमिनुन है, या मुमिनन आए, मुमिनिन आए, ऑल थ्री कंडीशन में वाहिद हो सकता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका पेश बदलना है या पेश करना है आखिरी हर्फ पर, मुमिनु, मुमिनु, और आखिर में वाव नून जोड़ना है। वाव नून को अरबी में ऊना कहा जाता है। अगर कोई आपको वाव नून ना बोलकर ऊना बोले तो आप समझ जाइएगा। और ऊना के दो मतलब होते हैं, ये बात आप याद रखिए। कुरान मजीद में भी कहीं आप ट्रांसलेशन करेंगी तो दो तर्जमे होते हैं, दो बातें याद रखनी है। ऊना का मतलब होता है सब, और ऊना का मतलब होता है मर्द, सब मर्द। ये हमने दो बार में क्यों कहा कि दो मतलब होते हैं? ऊना माने सब, ऊना माने मर्द। हम चाहते तो ऐसे भी कह सकते थे कि इसका एक मतलब होता है सब मर्द। इसलिए कहा क्योंकि ये आपको ब्रेक फॉर्म में मिल सकता है, टूटी हुई इसकी शक्ल दिख सकती है। मिसाल के तौर पर सब इनकार करने वाले मर्द, मतलब सब शुरू में आ गया, इनकार करने वाले बीच में, और मर्द बाद में आया, काफिरूना, सब ईमान लाने वाले मर्द। तो इसलिए हमने ये बताया कि तर्जमा जब आप करेंगी तो बीच में जो भी यहाँ पर रूट वर्ड्स होंगे, रूट लेटर्स होंगे, सॉरी, उनका तर्जमा आमतौर से बीच में आता है। अब इसी बात को आसान करके समझिए। वाहिद से जमा बनाने के लिए दो स्टेप्स की जरूरत है। स्टेप नंबर 1 ये कि आखिरी हर्फ को पहले पेश दे दीजिए, मुमिनुन को मुमिनु कर दीजिए, और आखिर में ऊना यानी वाव नून लगा दीजिए। ये हो गया मुमिनुन से मुमिनूना, और मतलब हो गया दो से ज्यादा ईमान लाने वाले मर्द, या दो से तीन, या सब ईमान वाले मर्द। ईमान वाले मर्द, ईमान लाने वाले मर्द, ये दोनों एक ही बात है। अब तीसरी बात जो आपको ऊना के बारे में याद रखनी है वो ये है कि ऊना का मतलब पेश है। जब आपको अरबी में पेश लगाना हो तो दो हालतें होती हैं। एक ये कि सीधा सीधा आप पेश लगा दें, दूसरा ये कि पेश ना लगाकर ऊना लगा दें। सवाल ये है कि कहाँ कहाँ लगाना है ऊना, कहाँ लगा सकते हैं? तो सिर्फ मेल प्लूरल में ही आपको ऊना लगाना है। तो ये कुछ तफसील थी जमा सालिम की। उसमें से एक ये कि वाहिद का वजन बाकी रहे, वाहिद से जमा बनाने के लिए वाहिद के आखिर में एक पेश लगाएं, बाद में ऊना लगाएं। ऊना का मतलब सब या मर्द होता है, सब मर्द होता है, और ऊना का मतलब पेश भी होता है। अब नीचे लिखा है ईना। ये ईना को यहाँ पर इस तरह इसको अच्छे से याद रखना है कि पीछे जो हमने पढ़ा था वो भी यानून था, लेकिन वो आईनी था, आईनी, और ये ईना है। फर्क ये है, वहां या साकिन से पहले जबर था और नून पर जेर था। यहाँ उल्टा है, इनवर्स है। यहाँ क्या है, या साकिन से पहले जेर है और नून पर जबर है। बोलने में, लिखने में, देखने में बहुत गलतियां होती हैं, और तर्जमे में भी बहुत गलतियां होती हैं। ये ख्याल रखिए, अगर ईना है, नून जबर के साथ है, तो जमा का है,
اور عینی ہے، نون زیر کے ساتھ ہے، تو تسنیہ کا ہے، ڈوئل کا ہے. یا تو اس کو ایسے پہچان لیجئے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آسان پہچان ہے. ویسے تو اور بھی فرق ہے کہ یا ساکن سے پہلے ایک میں زبر ہے، ایک میں زیر ہے. لیکن اگر یہ بات یاد رکھ لی جائے، نون زبر نہ اگر ہے تو وہ جمع کا ہے، اور نون زیر نی ہے تو وہ تسنیہ کا ہے. عینی، عینا. مؤمنین، جب آپ مؤمنین، اس کو کیسے بنائیں گی؟ اس کو بھی 2 اسٹیپ میں بنائیں گے. اصل میں مؤمنین جو ہے وہ اصل میں مؤمنن سے بنے گا یا مؤمنین سے بنے گا. یہ مؤمنن کیا ہے؟ واحد ہے. مؤمنن بھی واحد ہے. کرنا کیا ہے کہ آخری حرف کو یا تو زیر دیجئے یا زبر دیجئے. یہاں زیر کی مثال لکھی ہے، مؤمنی ہو گیا، اور آخر میں اینا جوڑ دیجئے، مؤمنینا. 2 اسٹیپ میں واحد سے جمع بن گیا، مؤمنینا ہو گیا. اب آپ ان دونوں کو دیکھیے، کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ. یہاں پر ایک لفظ لکھا ہے مؤمنونا اور ایک مؤمنینا. جو یہ ریڈ لال رنگ کا پورشن ہے، اونا اور اینا، یہ دونوں بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں لفظ جمع ہیں. اونا بھی جمع میلز کے لیے، مذکر کے لیے لگاتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سب مرد. اینا بھی جمع میلز کے لیے، جمع مذکر کے لیے لگاتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سب مرد. دونوں کا مطلب ایک جیسا ہے. دونوں ہی اونا اور اینا جمع بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم میلز میں. تو فرق اس میں کیا ہے؟ اس فرق کو ایک نیچے کی سلائیڈ میں بتایا گیا ہے بہت اچھے انداز میں، اور نیچے دیکھ لیتے ہیں. آگے کوئی ایک سلائیڈ ہے، وہاں پر موجود ہے اس کا فرق. اکثر یہ سوال رہتا ہے کہ کیوں 2 بنائے جا رہے ہیں، پھر پتہ کیسے چلے گا کون سا کہاں استعمال کریں. تو آج الحمدللہ ایک سلائیڈ تیار کی ہے بہت ہی اچھی. یہاں پر لکھا ہے جمع سالم کو سالم اس لیے کہا جاتا ہے، یا ساؤنڈ پلورل کو ساؤنڈ پلورل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جمع میں واحد لفظ اپنی اصلی حالت میں برقرار رہتا ہے. جیسے کہ یہاں پر ساجدن، یہ واحد ہے اور اس کا مطلب ہے سجدہ کرنے والا، اور اس کا مطلب ہے سجدہ کرنے والا ایک مرد. ذرا دیکھیے کیا سسٹر رفعت سراج کلاس میں موجود ہیں کیا؟ ان کی بار بار کال آ رہی ہے. گروپ پر میسج کر دیجیے پلیز، گروپ کو جوائن کر لیں، یا گروپ پر انہوں نے کوئی میسج ڈالا ہے؟ نہیں ہے. موجود بھی نہیں ہے. خیر بہرحال، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مناسب نہیں ہوتا کہ کلاس میں ہم کال کو ریسیو کر پائیں. اگر آپ کو آئندہ موجودہ لوگوں میں سے کسی کو کبھی اس طرح کی ضرورت ہو تو آپ لوگ فوراً گروپ پر میسج کیجئے. جو ہماری ٹیم ہے انشاءاللہ وہ آپ کو اسسٹ کرے گی. ہم اس وقت آپ کو کوئی بہت جواب دے پائیں یا کال پر بات کر پائیں، یہ پاسبل نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی مان لیجیے ایمرجنسی ہے، وہ نہیں شامل ہو پا رہی ہیں اور کوئی چیزیں ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ اس وقت گروپ کو کانٹیکٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساجدن، السلام سجدہ علیکم کرنے میم. والا ایک میرے پاس مرد. کال آئی تھی ان کی، جی. اس ٹائم کلاس نہیں ہو رہی تھی، کہیں جی 3:15 پر کلاس ہوتی ہے. میں نے کہا اس ٹائم ابھی تو شروع نہیں ہوئی. آپ نے کہا شروع نہیں ہوئی، مطلب شروع تو ہو گئی کلاس. اس کلاس تو نہیں، اس انفیکٹ اس ٹائم سے ہوئی نہیں پہلے تھی ہو گئی. تب ان کی کال. جب کال آئی تھی میم تب شروع نہیں ہوئی تھی، تو پوچھ رہی تھی مجھ سے 3:15 پہ ہوتی ہے 3:30. 3:15 پر سے پہلے ہی ہم انٹر ہو چکے تھے. خیر جی بہرحال، جی جی، چلیے پتہ نہیں بسم کیوں نہیں اللہ کر پا الرحمن رہی ہوں. الرحیم. جی. یہاں پر ساجدن مطلب سجدہ کرنے والا ایک مرد، اور ایک سے زیادہ سجدہ کرنے والے مرد کے لیے ہم نے اونا یا اینا لگایا ہے، جس کی تفصیل ابھی اوپر پڑھی گئی. ساجدونا سجدہ کرنے والے سب مرد، ساجدینا سجدہ کرنے والے سب مرد. کافرن انکار کرنے والا ایک مرد، کافرونا انکار کرنے والے سب مرد، کافرینا انکار کرنے والے سب مرد.
اب یہاں پر ہم یہ بات پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن ایک بار یاد دہانی کے لیے دہرا لیتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے اعراب، جس کا مطلب عام طور پر زبر زیر پیش ہوتا ہے، یا آپ کہہ سکتی ہیں ایک حالت ہوتی ہے، ایک اسٹیٹس ہوتا ہے، اور وہ دو طرح کا ہوتا ہے. یہاں پر آپ دو چیئرز پہ دیکھ رہی ہیں، اعراب بالحروف اور اعراب بالحرکت. حرکت میں پہچاننے میں پریشانی نہیں ہوتی، زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں. اگر کسی لفظ کے آخر میں زبر ہے تو آپ کہہ سکتی ہیں زبر کی حالت میں ہے، نصبی حالت میں ہے. پیش ہے تو رفعی حالت میں ہے، پیش کے حال میں ہے. زیر ہے تو حالت جری میں ہے، زیر کے حال میں ہے. اصل میں اعراب بالحروف، حروف کے ذریعے زبر زیر پیش کو بدلا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے. اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اونا جو ہے وہ پیش کو بتا رہا ہے، اور اینا جو ہے وہ زیر اور زبر کو بتا رہا ہے. یہاں پر آپ چاہیں تو اس کو دیکھ سکتی ہیں. آنی اور اینی جو ہم نے ڈوئل میں پڑھا تھا، آنی مانے دو اور اینی مانے بھی دو. آنی مانے دو، اینی مانے دو. آنی مانے پیش اور اینی مانے زبر یا زیر، یہ والا جو آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ پر ہے. اچھا، یہاں پر آخر والی سلائڈ اس کو دیکھیں گے. اونا، اونا مانے سب اور اینی مانے بھی سب. اونا مانے سب اور مرد، اینا مانے سب اور مرد. اونا مانے پیش اور اینا مانے زبر یا زیر. اب اس سلائڈ کو آسان کر کے سمجھتے ہیں. یہ چار باتیں، اگر پیش آپ کو دیکھنا ہے کہیں ڈوئل میں تو آنی سے آئے گا، اور پیش جمع میں دیکھنا ہے تو اونا سے آئے گا. اونا مانے بھی پیش ہے، آنی مانے بھی پیش ہے. فرق یہ ہے کہ یہ ڈوئل کا یا مثنیٰ تثنیہ کا پیش ہوتا ہے آنی، اور اونا جو ہے وہ جمع کا پیش ہوتا ہے. دونوں پیش ہے. اینی یہ زبر اور زیر دونوں ہو سکتے ہیں. کب کہاں کیسے ہوں گے یہ آگے پتہ چلے گا. اور اینا جو ہے یہ زبر اور زیر ہوتا ہے، لیکن یہ جمع میں ہوتا ہے. اور یہ اینی جو ہوتا ہے ڈوئل میں ہوتا ہے، زبر زیر. یہ ہمیں بالحروف، حرکت بالحروف سمجھ میں آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ لکھا ہے رفع نصب جر، یعنی مرفوع منصوب مجرور. مرفوع جس کے پر پیش ہو، منصوب جس پر زبر ہو، مجرور جس پر زیر ہو. مسلمن، مسلمن، مسلمن صاف صاف دکھائی دے رہا ہے. اور یہ آپ میں سے کوئی بتائیے ذرا، کوئی بھی جلدی سے آنسر کیجئے. مسلمن، مسلمن، مسلمن واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے؟ کوئی بھی آنسر بتا. واحد ہے، واحد ہے، واحد. واحد ہے، ماشاء سنگولر. اللہ. سسٹر کہکشاں تبسم کا آنسر آ گیا، واحد ہے. کیوں ہے واحد سسٹر کہکشاں؟ کیوں ہے واحد؟ کیونکہ اس پہ ایک مطلب کہ دو پیش ہے اور دو زبر ہے اور دو زیر ہے. یہ مفرد کا ہی آتا ہے، کیونکہ اس کی پہچان یہی ہے، دو زبر دو زیر دو پیش. اور زبر زیر پیش سے بھی اس کو ایک ہی پہچانا جائے گا. جی، آپ کا جواب اتنا کافی تھا کہ ان تینوں پر دو زبر دو زیر دو پیش ہے، اس لیے واحد ہے. لیکن آپ نے اضافی بات بھی بتائی کہ ایک زبر ایک زیر ایک پیش ہوگا تو کبھی کبھی جی، کبھی آپ کا رہ گیا، وہ اس کو ایڈ کر لیجیے. وہ کبھی کبھی کبھی. ایسا ہوتا ہے کہ زیر زبر کے ساتھ وہ بھی آ رہا ہوتا ہے، جمع بھی آ رہا ہوتا ہے، جی تسنیہ بھی آ رہا ہوتا ہے. استغفر اللہ. جی، استغفر اللہ. ایک سوال ایک اور بھی ہے آپ سے. آپ نے کہا تینوں واحد ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش ہونے کی وجہ سے. جی پہلا یہ ہمارا سوال سسٹر کہکشاں کے لیے. اگر سسٹر کہکشاں جواب نہیں دے پاتی ہیں تو یہ جواب موو کرے گا دوسرے لوگوں کی طرف. آپ اس جواب کو کمپریس کر سکتی ہیں کیا، اور آسان کر کے بتا سکتی ہیں کیا؟ مسلمون، مسلمن، مسلمن واحد تسنیہ جمع. آپ نے کہا واحد ہے، ٹھیک ہے. کیوں ہے؟ اس جواب کو چھوٹا کرنا ہے. کیوں ہے؟ پہلا والا جواب کیونکہ اس کے آخر میں دو پیش ہے، اس لیے وہ واحد. ٹھیک ہے، ٹھیک اور ہے. پہلا والا آنسر ریپیٹ ہو رہا ہے آپ کا. اور کوئی جواب دے گا پلیز؟ اس میں کوئی تسنیہ یا جمع کی علامت نہیں پائی گئی ہے میم. چلیے ماشاءاللہ، اچھا ہے جواب. لیکن ایک جواب اور آیا تھا، وہ جواب زیادہ ٹھیک تھا ابھی جو ہم پیچھے سے سن رہے تھے. ذرا کس کا مائک آن تھا؟ میں نے کہا تھا تنوین. ماشاءاللہ. سسٹر سعدیہ ناصر، آپ نے کہا کہ تنوین. ایسے بھی جواب آنا چاہیے. اور ویسے تینوں کا جواب ٹھیک ہے. ہم ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، تینوں نے اپنی اپنی جگہ جواب اچھے لکھے ہیں. لیکن اگر آپ یہ لکھ دیں کہ ان پر تنوین ہے تو اور بھی اچھا ہے.
مسلمانی یہ ڈوئل ہے. آنی آپ جانتی ہیں، آنی پیش کو بتاتا ہے، آنی دو کو بتاتا ہے. مسلمینی مسلمین یہ دو کو بتا رہا ہے اور زبر اور زیر کو بتاتا ہے. مسلمونہ مسلمینہ مسلمینہ، مسلمونہ میں اونا جمع ہے اور پیش کو بتا رہا ہے. مسلمینہ اور مسلمینہ میں اینا جمع ہے اور زبر اور زیر کو بتا رہا ہے، اس لیے اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے. مسلمینہ مسلمینہ ایک زبر کے لیے ہے اور ایک زیر کے لیے. لیکن کب کہاں کیسے استعمال کریں گے یہ آگے کسی سلائیڈ میں آپ کو گلمپس ملیں گے، جھلکیاں اس کی دیکھیں گی آپ. یہاں پر کچھ اور مثالیں بھی ہیں. منافقن منافقون منافقین، فاتحن فاتحون فاتحین، صالحن صالحون صالحین. اب ہم جس کا نام لیں، ہم جو لفظ دیں اس سے یہ 3 لفظ یہ ٹیبل آپ کمپلیٹ کر دیجئے. سسٹر قمر ناہید. شاکرن، آگے کے 2 آپ بول دیجئے. شاکرن، سسٹر قمر ناہید اگر آپ بولنا چاہیں تو. سسٹر طلعت فاطمہ. شاکرن. میم شاکرون شاکرینا. ماشاء اللہ لا قوت. ایک اور بولنا ہے آپ کو. حافظن. جی حافظون حافظینا. جی اچھا 1 منٹ ذرا ہم اپنے سسٹم کو چارجنگ پہ لگا لیں، وہ آف ہو جائے گا. معافی چاہتے ہیں. اچھا جب تک ایک اور دوسرے لفظ بنا دیجیے. عالمن. عالمون عالمینا. عالم. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی اب ہے، اب آپ نیکسٹ سلائیڈ پر چلتے ہیں. یہاں پر آپ اس فگر کے اندر آپ دیکھ رہی ہیں، یہاں پر لکھا ہے مسلمتن مسلمتانی مسلماتن، اور فگر میں 1 2 سب کی، ایک عورت 2 عورتیں اور سب عورتوں کی تصویر ہے. مسلمتن کے بارے میں آپ جانتی ہیں یہ مؤنث لفظ ہے. کوئی بھی ایسا لفظ جس کے آخر میں گول تا ہو، گول تا اگر کسی لفظ کے آخر میں ہے تو اس سے ہمیں 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ لفظ مؤنث ہے، راؤنڈ تا مؤنث کو بتاتا ہے. دوسرا یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے وہاں کہ وہ لفظ واحد ہے، گول تا واحد لفظ کے آخر میں آتی ہے. حالانکہ یہاں ایک دوسری پہچان بھی ہے کہ 2 پیش ہیں، اس کی وجہ سے یہ واحد ہے. تو یہاں پر آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ واحد ہونے کے لیے یہاں پر 2 باتیں ہیں. گولتا بھی واحد ہونے کی علامت ہے، واحد کے آخر میں ہی گولتا آتی ہے. پھر یہاں لکھا ہے مسلمتانی، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. مسلمتانی مطلب 2 عورتیں، اور مسلمتا یہاں تک تو واحد تھا اور آنی لگنے سے 2 مسلمان عورتیں. مسلماتن اور مسلماتن، اس کو اس میں دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے آگے اس کی سلائیڈ موجود ہو. اس سے پہلے پھر سے ہمیں ایک بار پلورل کا رول دیکھنا ہوگا. انگریزی یا انگلش سے ریلیٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عام زندگی میں زیادہ تر لوگ انگلش کی گرامر کو تھوڑا بہت جانتے ہیں. تو یہاں پر ایک مثال ہے سنگولر اور پلورل کی. سٹی شہر، سنگولر سٹی ہے اور پلورل میں بھی سٹی لکھا ہے. آپ جانتی ہیں کہ پلورل کیا ہوتا ہے سٹی کا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ لیف. سٹی کا پلورل کیا ہوگا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ سٹیز سٹیز
जी, जी लीफ का लीव्स। लीफ leaves, मतलब एक अजीब बात है कि सिटी लीफ में का LEVES होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा। एक में VES ऐड कर रहे हैं और एक में पहले IES रिमूव करना है, F को रिमूव करना है, फिर हमें वो एडिशन करना है IES और VES। मतलब ये इंग्लिश का एक रूल है जिसमें सिंगुलर टू प्लूरल बनाने के लिए हमने S को, फिर ES को, फिर Y को हटाकर IES को और F को हटाकर VES को लगाया है, और हम बहुत ही आसानी से उसको याद भी कर लेते हैं और हमारी समझ में भी आती है। लेकिन अरबी में क्या है, अरबी में और भी आसान है, उसको देख लेते हैं। मुमिनतुन, यहाँ पर वो आपका जो सही वाला वर्जन है लिख दिया गया है सिटी सिटीज। स्क्रीन स्लाइड थोड़ी बड़ी बनवाई तो वो पूरे को कवर नहीं कर रही। अच्छा, ये स्क्रॉल किसने किया है, जरा देखिए प्लीज, अगर बाय मिस्टेक हुआ है तो उसको रब कर दीजिए, तो थोड़ा छोटा करते हैं ताकि पूरी। अभी आप लोग को नजर आ रही है क्या पूरी पूरी नहीं तस्वीर? नहीं आ रही, अब आई। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सिटी को सिटीज और लीव को लीव्स लिखा गया है। इसी तरह यहाँ मुमिना को मुमिनतुन में से मुमिना की जो ता है उसको काटना होगा। जैसा कि हम यहाँ पर इंग्लिश में सिटी को बनाने के लिए वाई को हटाते हैं, वाई को खत्म करते हैं और उसकी जगह IES जोड़ते हैं। इसी तरह मुअन्नस लफ्ज की अगर जमा बनानी हो, मुअन्नस लफ्ज की अगर जमा बनानी हो, याद रखिए, तो आखिरी हर्फ ता को हटा देते हैं और उसके बाद आतुन जोड़ते हैं। मुमिना नातुन, ना जो है वो जाहिर सी बात है अलिफ आ गया तो उसको खींच कर पढ़ेंगे। मुमिनातुन, मुमिना से मुमिनातुन। इसके दो स्टेप हैं। सबसे पहले आखिरी हर्फ गोलता को हटा दें और आखिर में आतुन जोड़ दें। मुमिनातुन, 2 से ज्यादा ईमान वाली औरतें या सब ईमान वाली औरतें। अब आतुन के बारे में समझिए। पहली बात तो ये जान लीजिए कि गोलता मुअन्नस को बताता है 99%, और ता भी, ये जो ता है लंबी वाली ता, ये भी आम तौर पर मुअन्नस को ही बताता है। ज्यादातर आप देखेंगे निगहत, फरहत, ज्यादातर मुअन्नस नामों के अंदर ता आता है, तो ये ता भी मुअन्नस को बताती है। और जब ये आतुन हो या आतिन हो, ये याद रखिएगा, आतुन और आतिन ये मुअन्नस के लिए ही इस्तेमाल होता है। आतुन माने, आतुन का मतलब है सब और औरतें, सब औरतें। आतुन का मतलब सब, औरतें, दो मतलब हैं इसके। सब औरतें, मुमिनातुन सब ईमान वाली औरतें या सब ईमान लाने वाली औरतें। और दूसरी बात, आतुन का मतलब पेश भी है। आतुन माने पेश, आतुन माने सब, आतुन माने औरतें। अगर मर्दों के लिए बोलना हो तो आतुन की जगह क्या लफ्ज होगा, वो क्या हुरूफ होंगे वो? मुमिनूना। ऊना, माशाल्लाह। तो फीमेल्स के लिए आतुन और मेल्स के लिए ऊना। मुमिनूना सब मर्द ईमान वाले, मुमिनातुन आतुन सब औरतें। लेकिन आतुन जो है वो पेश को बताता है। इसी तरह अगर कहीं मुमिनातिन है, आतिन अगर कहीं है, तो ये भी इसका मतलब है सब ईमान वाली औरतें, लेकिन इसका मतलब या तो जबर है या जेर है। आतिन माने जबर या जेर। जेर तो समझ में आ रहा है, जेर है क्योंकि ताफे जेर है शायद, लेकिन जबर कैसे है? ये एराब बिल हुरूफ है। अब इस स्लाइड के अंदर जो चीजें आपको याद रखने की हैं वो ये है कि आतुन अगर आएगा तो एक तो ये कि मुअन्नस को बताएगा, जमा को बताएगा, आतुन या आतिन दोनों है। आतुन पेश को बताता है और आतिन जबर और जेर दोनों को बताता है। लेकिन जमा बनाने के लिए, ये सिर्फ जमा मुअन्नस में है ये कायदा, जमा मुअन्नस में जमा मुअन्नस की जमा बनाने के लिए आपको आखिरी हर्फ ता को हटाना होगा। और जो आप इससे पहले बना रहे थे वहां आप कोई भी लफ्ज नहीं हटा रहे थे, जैसे कि यहाँ सिंगुलर टू प्लूरल में भी आपने
آخری حرف سے وائی ہٹایا، اسی طرح یہاں پر تا ہٹا رہے ہیں، تو یہ صرف مؤنث کی جمع بناتے وقت ہوگا۔ اب وہ جو بات آپ کا بار بار سوال آ رہا ہے کہ آتن کہاں لگائیں، آتن کہاں لگائیں، اگر مؤمناتن مانے بھی سب مسلمان، سب ایمان والی عورتیں، اور مؤمناتن مانے بھی سب ایمان والی عورتیں، تو مؤمناتن اور مؤمناتن کہاں استعمال کریں، یا مؤمنون مؤمنین کہاں استعمال کریں؟ تو یہاں پر کچھ جملے لکھے ہیں، عورتوں پڑھ رہی ہیں، پھر نیچے لکھا ہے عورتیں پڑھ رہی ہیں۔ عورتوں پڑھ رہی ہیں، گرامر کے حساب سے ایک حساب سے عورتوں جمع لفظ ہے، لیکن جمع ہونے کے باوجود یہاں پر اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ عورتیں یہ بھی جمع لفظ ہے، گرامر کے حساب سے، اردو گرامر کے حساب سے عورتیں استعمال کیا جائے گا، عورتیں پڑھ رہی ہیں۔ اب اکثر ہمارے یہ سوال ہوتا ہے اسکول میں، یا اسکول کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں، نئی زبان، نوائے اردو وغیرہ، جو سلیبس کی بک ہوتی ہیں عام طور پر اسکولوں میں، تو وہاں پر ایسے الفاظ آ جاتے ہیں، عورت کی جمع لکھیے، پہاڑ کی جمع لکھیے، یا ندی کی جمع لکھیے، تو ندیوں لکھیں یا ندیاں لکھیں؟ تو ٹیچر کہتے ہیں ندیوں لکھو، یعنی شاید ان کے پاس کوئی رول ہوتا ہوگا، حالانکہ جمع تو دونوں ہی ہے۔ تو یہ بات ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کہاں اور کس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ جملے کے اعتبار سے دو ممکن جمع ہوتی ہیں، جس میں ایک اوں کے ساتھ ہے اور ایک ای کے ساتھ ہے، جو ہم نے مذکر میں دیکھا تھا، مؤمنو اور مؤمنی، ایسے تقریباً ایک جیسی چیز ہے وہاں پر۔ عورتوں پڑھ رہی ہیں، عورتیں پڑھ رہی ہیں، یہ جملہ یہاں پر ٹھیک ہے، حالانکہ دونوں ہی جمع ہیں۔ اسی طرح جملے کے اندر کس چیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور کیسے استعمال ہو رہا ہے، اس وقت ہم مؤمناتن اور مؤمناتن عربی کو سمجھنے کے بعد اس کا فرق جانیں گے، جس کے لیے ابھی آگے کے اسباق باقی ہیں، جس کو سمجھنے کے لیے وہاں مزید سمجھ کر ہم اس کے صحیح استعمال کو بھی سیکھ پائیں گے۔ یہاں لکھا ہے میں نے کتابیں بیگ میں رکھی، اگر یہاں ہوتا ہم نے کتابوں بیگ میں رکھی، حالانکہ کتابوں لفظ ٹھیک ہے، تو ٹھیک نہیں ہوتا، آپ جانتی ہیں کیوں نہیں ہوگا، کیونکہ ویسے ہی استعمال کرتے ہیں، اردو میں تو بس اتنا ہی جواب ہے۔ لیکن عربی والوں کے پاس گرامر بہت رچ ہے، ان کے پاس ایک پراپر جواب ہے، اردو کے والوں کے پاس بھی ہوگا، لیکن ابھی تک ہماری نظروں سے جتنی ہم نے پڑھی ہے اس میں ہماری نظروں سے نہیں گزری۔ میں نے مختلف کتابوں سے پڑھائی کی، تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کتابیں ایک دم پرفیکٹ میچ تھا جملے کے اکارڈنگ، اور یہاں کتابوں پرفیکٹ میچ ہے۔ تو ایسے ہی کچھ فرق عربی میں بھی ہوتا ہے، تو اس لیے دو جمع، دو تثنیہ مذکر و مؤنث کی رکھی گئی۔ لیکن یہاں پر انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ اگر پیش والی جگہ پر آپ کو رکھنا ہے تو آتن، اور زبر یا زیر والی جگہ پر آپ کو رکھنا ہے تو آتن۔ اب یہ پیش والی اور یہ زبر زیر والی جگہیں کیا ہوتی ہیں، یہ بھی آگے اسباق میں معلوم ہو جائے گا۔ اگر کسی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کوئی مشورہ ہے، کوئی سوال ہے، تو آپ لوگ بیچ میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ون سائیڈڈ ہم بولے جائیں اور آپ کی سمجھ میں بھی نہ آئے کوئی چیز، تو بیچ میں اگر کوئی مشورہ ہے، کوئی سوال ہے، تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے وہ ساری چیزیں جو ہم نے پیچھے پڑھی اس طرح ہیں، صادقن، 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 تینوں ایک کو بتا رہے ہیں، مذکر کو بتا رہے ہیں، اپنی الگ الگ حرکتوں کے ساتھ، دو پیش، دو زبر، دو زیر۔ صادقتن، 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 یہ بھی تینوں واحد کو بتا رہے ہیں، اپنی الگ الگ حرکتوں، دو پیش، دو زبر، دو زیر یعنی تنوین کے ساتھ، اور مؤنث لفظ کو، صادقانی، صادقینی، صادقینی، صادقتانی، صادقتینی، صادقتینی، یہ ڈوئل کو بتا رہے ہیں۔ آنی پیش کو بتاتا ہے اور عینی زبر یا زیر کو۔ پھر ہے صادقون، صادقین، صادقین، یہ مذکر جمع کو بتا رہے ہیں، اونا جمع کو اور مذکر کو بتاتا ہے۔ صادقین،
صادقین اینا جمع کو اور زیر اور زبر کو بتاتا. اب ہے صادقاتن، یہ جو جمع ہے آخر والی، یہ والی جو جمع ہے وہ اوپر والی تمام واحد تثنیہ جمع کے جو رول تھے وہ تقریباً ایک جیسے تھے، لیکن جو آخر والا ہے جمع پلورل فور فیمیلز، وہ اس لیے الگ ہے کہ واحد میں سے پہلے تا کو انہوں نے ہٹایا ہے. یہ والا، یہ آخر والا، اگر اوپر آپ دیکھیں گی تو اوپر تو تا کو ہٹایا نہیں گیا تھا، یہاں سے یہاں پر بھی تھا، واحد میں بھی تھا، تثنیہ میں بھی تھا، لیکن جمع میں تا نہیں آتا، آخر میں آتن لگا دیتے ہیں. اب آپ میں سے کوئی بتائیے ہمیں آتن کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے جلدی سے؟ آتن. جمع مؤنث. مؤنث جمع. ہاں، اب ریپیٹ نہیں کرنا ہے آنسر، کوئی اور جواب ہو تو دیجیے. جمع مؤنث کہہ دیا لوگوں نے، ہم نے آتن پوچھا ہے. چلیے، رفعی حالت. رفعی حالت. اور کوئی جواب دوسرے لفظوں میں؟ مؤنث. مؤنث. ٹھیک ہے، جواب ٹھیک ٹھیک تھوڑے تھوڑے. وہ سب عورتیں. وہ کہاں ہیں اس میں؟ وہ تو ہے ہی نہیں. سب عورتیں ہم نے کہا، سب وہ تو لگانا. سب عورتیں. سب سب عورتیں. چلیے، اور کوئی جواب؟ میم ساؤنڈ آتن ہے، ساؤنڈ. ساؤنڈ آتن. ٹھیک ہے، یہ بھی جواب ٹھیک ہے. ماشاءاللہ، مطلب سب لوگوں نے کچھ نہ کچھ اچھا سنا ہے. سب کے پاس سب نے ماشاءاللہ 7-8 جواب دیے، اور ہر ایک کا جواب الگ تھا. اب بھی آپ جواب دے سکتے ہیں، پلیز دیجیے. آتن کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ایسی آواز آئے جو پرفیکٹ آنسر ہو. اور سسٹر جہاں آپ کی پتہ نہیں آپ کی آواز اتنی آ رہی ہے. آتن عورت، ہو سکتا ہے آپ کچھ اور بول رہی ہوں. سسٹر جہارا، آپ معافی کے ساتھ آپ کی آواز بالکل صاف نہیں آ پا رہی ہے. آتن کا مطلب ہے، ابھی ہم نے بتایا، آتن کا مطلب سب، آتن کا مطلب عورتیں، اور آتن کا مطلب پیش. یہ 3 باتیں آپ کو یاد رکھنی. صادقاتن، آتن میں تا کے اوپر پیش نہیں دیکھنا، الف تا اور 2 پیش مل کر ہی آتن میں حالت کہہ میں رہی تھی اور خاتون. ابھی بھی آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے، تو ابھی آپ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے. ہو سکتا ہے آپ کے جمع مصنث اور سالم 3 چیزیں. جمع مصنث مؤنث. اور سالم. مؤنث اور سالم. آتن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے نا، آتن کے بارے میں. اچھا اچھا. سچا تھا دیا سوال، یہ صادقاتن کے بارے میں نہیں ہے، آتن کے بارے میں. تو یہ آتن سب مرد اور جمع، سوری سب مرد جمع اور پیش، یہ 4 باتیں آپ کو یاد رکھنی ہیں. صادقاتن، اگر پورا پوچھے کوئی تو آپ وہ بات کہہ سکتے ہیں. سب سچی عورتیں، صادقاتن ساری سچی عورتیں، اور آتن کا مطلب زیر ہے یہاں پر. سب جمع عورتیں اور زیر. صادقاتن یہ زبر ہے، یہ سوری یہاں پر زبر ہے، یہاں زیر ہے. نیکسٹ سلائیڈ پر چلتے ہیں. یہ ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کا خلاصہ ہے. آپ اس کی اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں دے رکھی ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ انگلش کی لکھائی کے ساتھ ہیں. جن لوگوں کو اردو پڑھنے میں پریشانی ہوتی ہے وہ، اور اسی سلائیڈ کے اندر تمام تفصیل موجود ہے. میم آواز نہیں آ رہی ہے، 1 منٹ. باقی لوگ بتائیے، باقی لوگ کو آواز آ رہی ہے؟ یہ آ رہی ہے. یہ میم آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. اچھا، ابھی ہماری طرف بھی اذان ہوگی، تو آپ میں سے کوئی ایک کوشش کیجیے گا. ہم چاہیں گے کہ آپ بتائیں. ڈاکٹر نسرین پلیز آپ بتائیے، اس سلائیڈ کو سمجھانے کی کوشش کیجیے. اسم جمع اور فعل جمع میں فرق دکھایا گیا ہے یہاں پر، کہ جمع اسم بنانے کے واسطے جب ہم مذکر کا بنا رہے ہیں تو یہاں پر واو نون کا یعنی اونا کا استعمال کر رہے ہیں. اور اگر کسی لفظ کے شروع میں یا تا ہو تو وہ فعل ہوگا. ہاں جی، فعل کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر شروع میں اس میں
یا اور تا لگا ہوگا تو اس کو ہم فعل کہتے ہیں، اور اسم جو ہے نا وہ واو اور نون اور اس بتاتا ہے ہمیں. یہاں پر جمع کی بات ہو رہی ہے، جمع فعل یکذب، مطلب یہاں پہ انہوں نے فعل بھی بتایا ہے کہ یکذبونا اور تکذبونا، وہ جھوٹ بولنے والے مرد اور تم جھوٹ بولنے والے مرد. یہ جو حاضر اور جمع کا اس کا وہ ہے حاضر اور غائب کا دونوں، مطلب یہ غائب اور حاضر کے صیغے ہیں دونوں. یومنونا اور تومنونا یہ بھی حاضر اور جمع اس کے یہ بھی اسی طرح سے ہیں، اور یہ دونوں جمع کے، جمع یہ فعل بتا رہے ہیں. یہ رہتا نہیں سامنے میرا قاذبونا یہ فعل کا وہ ہے پورا، عازمو قاذمونا قاذبونا اور مومنونا. یہ کسی نے وہ کر دیا اس کے اوپر اسکرین پر ہاں مت چلائیے پین. فعل کی پہچان یہ ہے کہ اس کے شروع میں یا اور تا لگا ہوگا. واو اور نون ہمیں جمع بتائے گا. جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بہت اچھا آپ سمجھا رہی تھی. سسٹر نگہت کی طرف سے ہمیں اسکرولنگ دکھائی دے رہی ہے، ہم نے زوم کر کے دیکھا ہے. تو سسٹر نگہت پلیز، ہم یقیناً آپ سے دھوکے سے ہوا ہوگا، تو اگر آپ نہیں رب کر پا رہی ہیں تو اس کو آف کر دیجیے اپنی طرف سے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سلائیڈ کے اندر آپ دیکھ پا رہے ہیں، یہاں پر لکھا ہے جمع اسم اور جمع فعل. دو چیزیں بتائی گئی کہ اگر کوئی اسم کو جمع بنانا ہو تو اونا آخر میں لگا ہوگا، آپ دیکھ کر پہچان سکتے ہیں. اور اونا سے دو باتیں آپ کو تین باتیں سمجھنی ہیں. اونا ایک تو جمع ہے، مذکر ہے، اور پیش ہے، پیش کے حال میں ہے. کاذبونا سب جھوٹ بولنے والے مرد، یا جھوٹ بولنے والے مرد. والے سے سمجھ میں آ جاتا ہے، اردو میں سب کی ضرورت نہیں ہوتی، کہیں کہیں ضرورت بھی پڑتی ہے اسی. اور اگر کوئی فعل اگر جمع ہے، کیونکہ اردو یا انگلش میں فعل جو ہے وہ واحد تثنیہ جمع نہیں ہوتا، عربی میں ہوتا ہے. عربی میں اگر کوئی فعل تثنیہ یا جمع ہے، یہاں پر جمع کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے شروع میں اگر یا اور تا ہے، آخر میں واو نون ہے، تو آپ کہہ سکتی ہیں جمع فعل ہے. یکذبونا وہ سب مرد جھوٹ بول رہے ہیں یا بولیں گے. تکذبونا تم سب مرد جھوٹ بول رہے ہو یا بولو گے. کاذبونا جھوٹ بولنے والے مرد. تو یہ وربل اور نامنل سینٹنس میں اس کے ترجمے کا فرق پڑے گا. پھر یہاں پر لکھا ہے نیچے ایک اور مثال میں ہے مؤمنون ایمان لانے والے مرد یا سب مرد. اور اگر فعل میں ہوگا تو یؤمنون، یو میں جو ہے ابھی ڈاکٹر سیدہ وہ ترجمہ کر رہی تھی، تو وہ جب آپ ترجمہ کریں گی وہ فعل کے اندر کریں گی، وہ کریں گی یا آپ یا تم کریں گی. یؤمنون میں یو کا مطلب یا کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور اونا کا مطلب ہوتا ہے سب مرد. یؤمنون وہ سب مرد ایمان لا رہے ہیں یا لائیں گے. یؤمنون وہ سب مرد ایمان لا رہے ہیں یا لائیں گے. یو کا یا کا شروع میں جو یا یو ہوتی ہے لگا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور اونا کا مطلب ہوتا ہے سب مرد. شروع میں تو یا تا اگر لگا ہو اور آخر میں اونا ہو تو تو کا مطلب ہوتا ہے تم یا آپ، اونا کا مطلب سب اور مرد. آپ سب مرد ایمان لا رہے ہیں یا لائیں گے، تم سب مرد ایمان لا رہے ہو یا لاؤ گے. ارے اللہ، یہ کون ہے؟ ذرا دیکھیے، کوئی زوم کر کے دیکھیے پلیز. کس چلیے بس اتنا ہی رکھتے ہیں آج کا سبق، اور سوالات اگر آپ لوگ کے کسی کے ہیں تو آپ لوگ پوچھ لیجئے، کیونکہ یہاں سے اب جو ہے بہت ساری میم ایکسرسائز ہیں. اسائنمنٹس کے بارے میں آپ نے بتا دیا میم. جی کیا اسائنمنٹ جو آپ لوگوں نے بھیجے تھے؟ ہاں اس میں کریکٹ. دیکھیے ایک تو کچھ لوگوں نے تو دیر سے بھیجے ہیں، کچھ نے بہت شروع میں بھی بھیجے ہیں، اور جنہوں نے بھی بھیجے ہیں الحمدللہ اپنی اپنی سوچ کے حساب سے کچھ چیزیں جو کلاس میں پڑھائی گئی تھی وہ سب تو ماشاءاللہ سبھی نے کچھ نہ کچھ کیا ہے، کچھ خطاؤں کے ساتھ. تو کچھ کو تو ہم نے ان کے پرسنل نمبر پر بتا دیا ہے، اور کچھ ابھی باقی ہیں وہ وقت کی سہولت کے اعتبار سے.
اور اس کے بعد اگر گروپ پر ہم نے اسے نہیں بتایا کہ شاید سب لوگ یہ محسوس اچھا نہیں کرتے ہیں کہ ان کی تھوڑی سی جو بھول ہے وہ گروپ پر بتائی جائے. جب آپ لوگ اس چیز کے عادی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر فار آل عام طور پر بھی وہ اصلاح کی جائے گی انشاءاللہ. تو یہاں سے آگے ایکسرسائزز ہیں، ایکسرسائزز ہم نیکسٹ کلاس میں کر لیں گے. اور آپ لوگ میں سے بس یہ بتا دیجیے اگلی بار ترجمہ کون کرنے والی ہیں، وہ سوری ریویژن کون کریں گی، اور وقت پر حاضر رہیے پلیز. بتائیے ذرا اس کلاس کا ریویژن اگلی بار کون کر پائے گا؟ کوئی بھی نہیں؟ میں تو اس لیے نہیں بولتی ہوں کہ نئے جی لوگ جی جو ہے نا جو وہ کریں، بالکل بالکل. اچھی بات ہے. اچھا یہ بتا دیں کہ ریویژن کے لیے کم سے کم صرف 3، آپ نے جو آج سبق پڑھا اس سبق میں سے کم 3 لائن آپ کو بتانی ہے. یہ آپ کی طرف سے بہترین ریویژن ہے. تو کیا اتنا پڑھنے کے بعد آپ میں سے کوئی کوشش کرے گا؟ پلیز ہینڈ ریز کیجیے. صرف 3 لائن بتانی ہے جو آج پڑھا گیا ہے، اس میں سے کوئی بھی 3 لائن جو آپ کو یاد رہ جائیں یا آپ ریکارڈنگ سے پڑھ لیں. اور عظمیٰ حسن صاحبہ کے علاوہ کوئی؟ میم ہم باقی کوشش کر لیں گے. سعدیہ ناصر، آپ کا ابھی نہیں ہوا ہے سسٹر سعدیہ؟ ہم کوشش کر لیں گے اگلی بار کے لیے یہ اس کا ریویژن. اچھا ابھی تک آپ فراز لوگ تو کر رہے نہیں؟ اب آئی ہیں، اچھی بات ہے. سسٹر ان کا رفعت پلیز، آج آپ کو جوائن ہو گیا. ریویژن کرانا تھا تو آپ کا رہ گیا. آپ آئندہ کبھی کوشش کیجیے گا کہ وقت پر حاضر ہوں، ہے نا. ابھی سسٹر سعدیہ ناصر انشاءاللہ اگلی بار اس کا ریویژن کریں. ٹھیک ہے جی بس میم، امید تو ایک کلاس اچھا مس ہوگی اس لیے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں حیدرآباد. تو ایک دن کی چھٹی کر لیں. بس ایک ہی دن کی کلاس ہوگی آپ کے میں؟ جی جی، ایک دن کی صرف بس. تو بہت بتائیے. افسوس ہو رہا ہے مگر کیا کریں، ہم وہاں بھی جا کے ہم نہیں کر پائیں گے اس لیے کہ مسلسل وہاں چلتا رہے گا، وہ پروگرام چلتے رہیں گے نا. جی جی بالکل. تو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کیا مشورہ رہتا ہے. ہو سکتا ہے اگلی بار ہم کلاس کو چھوڑ دیں یا پھر جو بھی بہتر مشورہ ہوگا مشورے کے بعد ہم دیکھ لیں گے. ایک آدمی کے لیے کلاس چھوڑیے، جزاک نہیں اللہ. اسی لیے ہم نے مشورے کے لیے بولا. ایک آدمی کے لیے کیسے کلاس چھوڑ سکتے ہیں ہم نہیں ایک جو ہے آدمی وہ نہیں، کریں گے نا. ایک آدمی نہیں، آپ کو لگ رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے ایک آدمی ہے. ہمارے یہاں سے کئی لوگ جا رہے ہیں، ہمارے یہاں سے کئی اچھا لوگ اچھا جا رہے ہیں، ہماری اس کلاس سے کئی لوگ جا رہے ہیں. آپ کے علاقے سے اچھا آپ اچھا اچھا ہو سکتی ہیں. جی جی جی. اچھا، ہاں تب تو ٹھیک ہے میم. کئی لوگ تو جائیں گے، وہاں سے جانا ہی ہے سب کو. جی میم اس کا ہوم ورک بھیجنا ہوتا ہے کیا؟ میں نے کلاس لی نہیں تھی پچھلی، مجھے معلوم نہیں کیا ہوم ورک بھیجنا ہوتا ہے وہ اس کا؟ باتیں آپ کو بتا دی جائیں گی. آج تو کوئی ہوم ورک نہیں ہے. یا اچھا ہوم ورک اگر آپ نے بھیج بھی دیے. سورہ رحمان میں حسان اور رومان 2 ورڈ تھے، ان کا ذرا سا اچھا حسان اور رومان جی ابھی اچھا بتا دیں. وہ سب سے پہلے جی ہم میم اس کا آنسر دے دیجیے میم. جی جی بتا رہے ہیں. ابھی رکیے سر نگاہ، پہلے تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اگر آپ نے پچھلی بار کلاس نہیں لی تو آپ کو چاہیے کہ آپ گروپ پر اپڈیٹ رہیں. گروپ پر اس کی ریکارڈنگ بھیجی گئی ہے. اگر آپ پچھلا سبق نہیں پڑھ کر آئیں گی تو آپ اتنا فائدہ حاصل نہیں کر پائیں گی جتنا باقی لوگ حاصل کر رہے ہیں. اور جن کی میم کسی خاص ریزن سے کلاس چھوٹ رہی ہے اس کے لیے پرووائڈ کی جا رہی ہے ریکارڈنگ کلاس کی. میم پچھلے منڈے کو ہمارے فادر کا انتقال ہو گیا تھا نا، آج کے دن اچھا صبح فجر. جی اللہ اس لیے نہیں لے پائے تھے تعالیٰ ہم. کو بہترین. چلیے کوئی بات نہیں، پریشان مت ہوئیے. اگر کسی وجہ سے آپ کی رہ گئی تو ریکارڈنگ سے آپ چیک کر سکتی ہیں. دوسری بات، سورہ رحمان کا جو سبق بھیجا ہے وہ انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے اگلی بار ڈسکس کر لیتے ہیں. اس میں کلاس بھی لوگوں کی نہیں چھوٹے گی، اور کچھ لوگ کے جو جواب ہے ہمارے پرسنل نمبر پر آئے تو کچھ تھوڑی تھوڑی کمیوں کے ساتھ لوگوں نے وہ لکھا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی بار ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں. جی آج کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں کیونکہ ہماری 4:20 پر ہمیں ایک دوسری جگہ پہنچنا ہے. جی بس جی آج کے لیے بس ہم اتنا ہی. رومان تو اس کو کہتے ہیں نا، انار کو. وہ اسم ہے، وہ اسم ہے اور وہ اس اس کی میں بناوٹ ہی ایسی ہے. جی جی
لیکن اس کی تفصیل سے اگر ہم سمجھائیں گے تو بہتر رہے گا. جی رمان جی اور ٹھیک. دوسرا لفظ آپ لوگ کیا بتا رہے تھے؟ حسان. حسان. جی یہ اسم ہے اور وہ نام ہی ہے، اور جی اس کی پہچان کیسے ہوگی، اس کو کیسے یاد رکھا جائے گا، اس کی تفصیلات انشاءاللہ اگلی کلاس میں پورے سورہ رحمان کی، کیونکہ سب لوگوں نے نہیں بھیجا ہے، بہت کم لوگوں نے ہوم ورک بھیجا ہے، تو باقی لوگ جی بھی سمجھ جی میم، ایک جی طرح تو انشاءاللہ. وضع المیزانہ تھا اور ایک فی المیزانی. جی. میزان. تو ہم نے تو میزانی کو اس آنسر میں شمار کیا میم. نہیں لیکن میزان بھی پھر تو وہ اس میں ہے نا، وہ تو میزان مطلب نہیں ترازو. ہاں نہیں، ایک جگہ تو زبر تھا، ایک جگہ آنی آیا ایگزیکٹلی، لیکن ایک جگہ آنا تھا، تو شاید وہ نہیں آئے گا اس میں. اصل میں دونوں میں سے دونوں ہی کوئی نہیں آئے گا، میزان دونوں ہی. میں ہاں. ہاں، تو یہاں میں نے کنفیوژن ڈال کر تو جی اسی لیے ہم ابھی آپ کا کنفیوژن اس لیے دور نہیں کرنا چاہ رہے کہ اچھا جی رہے جی گا اگر میم. ڈسکشن کے ساتھ ہوگا تو سبھی میم اس لوگ کے ماشاء علاوہ اللہ. آپ اس طرح کی پورا غلطیاں جی میم. پوری اس آپ کے اس علاوہ سورہ کی پوری ایک کریں گے. لفظ ہے افنان. افنان. ہاں جی افنان. ذوات افنان. افنان نہیں ہے، شاید افنان ہے، وہ ذوات افنان. افنان. ذوات جی افنان. جی ہاں ذوات افنان. ٹھیک ہے، بہت معذرت کے ساتھ جی یہ جی چلو بہت میم. ٹھیک ہے. انٹرسٹنگ جی ٹھیک ہے. ٹاپک ہے، اللہ انشاءاللہ حافظ. اگلی بات کرتے ہیں. السلام علیکم نیکسٹ کلاس ورحمۃ اللہ. پورا ٹھیک ہے، سورہ رحمان ہی کر لیجیے میم انشاءاللہ. انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا. جی. جی میم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اللہ حافظ.